نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ جس کا رابطہ اللہ سے ہوتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ تم مانگو تو صحیح، میں دینے کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ جو لوگ شدت غم میں رب کی رضا کا مزہ ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ تاحیات بڑے مزے میں رہتے ہیں۔ کسی کو رب سے سب چاہیے، کسی کو رب سے رب چاہیے۔ اے میرے رب، میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہی۔ کچھ لوگوں کا صبر ان کی خاموشی ہوتی ہے۔ اگر تمہیں نماز سے سکون نہیں ملتا تو تم سکون سے نماز پڑھا کرو۔ میں مایوس تھی، پھر یاد آیا اللہ سب سنتا ہے۔ تہجد بڑی لاڈلی عبادت ہے، یہ اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ پریشان مت ہوا کرو، جب دل گھبرائے کسی بات سے تو قرآن پڑھ لیا کرو۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو رب دور ہو جاتا ہے۔ زبان خراب ہونا دماغ خراب ہونے کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے۔ زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ اطمینان قلب ذکر میں ہے، لوگ اسے فکر میں تلاش کرتے ہیں۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ جو مان رکھنے کے لیے ہار جائے ان سے کبھی نہیں جیتا جا سکتا۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ مجھے یقین ہے میرا رب بدل دے گا میرا دل بھی اور میرے حالات بھی۔ دل صاف، نیت سچی اور پھر بھروسہ اللہ پر ہو تو راستے خود بنتے چلے جاتے ہیں۔ سمجھ سے باہر کی ذات، برادری، رنگ، نسل، جہیز، قد، نوکری، چہرے کی خوبصورتی اور امیری کی بنیاد پر شادی کرنے والا معاشرہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں؟ خلوص دل سے دعا مانگیں اور مانگتے جائیں، اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب سب سن رہا ہے۔ قبولیت دعا میں تاخیر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہمارے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے، یہ وسوسہ ہے جو شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے اور اس کا کام مایوس کرنا ہے۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اگر ان کو جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ لوگ شوقیہ الجھ پڑتے ہیں ہم سے، اس قدر دلچسپ مسئلہ ہے ہم۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی کی اچھی تربیت خاندان سنوار دیتی ہے، لیکن یہ کوئی کیوں نہیں سمجھتا کہ بیٹے کی بری تربیت نسلیں اجاڑ دیتی ہیں۔ ہم برے تھے، برے ہیں اور برے ہی رہیں گے۔ فکر تو وہ کریں جو بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں۔ بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئی ہیں ان کا نقصان سب سے زیادہ ہوا ہے۔ تعلق ختم ہونے کے بعد اگر راز محفوظ رہے تو سمجھ جانا کہ کسی نسلی انسان سے واسطہ پڑا تھا۔ مانگنے والوں کو دنیا دیتی ہے اور دینے والوں کو اللہ دیتا ہے۔ اپنے سفر کا موازنہ دوسروں سے مت کریں، اللہ ہر روح کے لیے ایک منفرد کہانی لکھتا ہے۔ رزق میں اضافہ ہونے لگے تو جھک جاؤ، ڈر جاؤ، کہیں مال کی آزمائش تو نہیں۔ ہاتھ کھول دو، دسترخوان وسیع کر دو اور عاجز ہو جاؤ۔ رزق میں برکت چاہتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہر اس غم سے پناہ مانگنی چاہیے جس میں بے بسی شامل ہو اور انسان اپنے راز اگلنا شروع کر دے۔ کوئی مخلص ہو کر آپ کے سامنے جھک جائے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھے، گرا ہوا نہیں۔ کچھ لوگ کاکروچ کی طرح ہوتے ہیں، کہتے تو کچھ نہیں، پر ان کی موجودگی سے دل گھبراتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ برداشت کی اس انتہا پر ہوتے ہیں جو اپنا دکھ سناتے ہوئے یوں ہنستے ہیں کہ سننے والا رو پڑے۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے کہ جوانی میں فرعونیت چھوڑ دو۔ میں نے اخلاق کے شیشے میں لہو پیش کیا، پھر بھی جو لوگ منافق تھے منافق ہی رہے۔ منافقت کے ڈسے ہوئے پھر خلوص پر بھی یقین نہیں کرتے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔
دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے۔ اپنے وقار کو محفوظ رکھیں، چاہے آپ کو اپنے کمرے کی دیواروں سے دوستی کرنا پڑے۔ خاموشی جرم ہے، اپنے جائز حقوق کے لیے بولنا سیکھو، ورنہ آنے والی نسلیں گونگی پیدا ہوں گی۔ وابستگی ایسی اور اتنی ہی رکھیں کہ قابل برداشت رہ سکے، کیونکہ انسان اکتاتے بہت جلدی ہے۔ زندگی میں سب لوگ دوست یا رشتہ دار بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبب بن کر بھی آتے ہیں۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں۔